أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور مجھے گفتگو کے لیے موضوع دیا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جو اسی آیت کا ایک جز ہے، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا۔ اس آیت سے قبل چند آیات اور اس کے بعد 2 آیات، اس سب میں ایک موضوع زیر بحث ہے۔ آیت نمبر 204 سے ایک موضوع شروع ہوا ہے سورۃ البقرہ کی، اور آیت نمبر 210 پہ یہ موضوع مکمل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ان کی گفتگو تجھے حیرت میں ڈال دے گی، حیران کر دے گی، زبردست بات کر رہے ہوں گے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ کر رہے ہوں گے کہ ان کے دل میں کیا کچھ ہے، یعنی دل کا اخلاص اس کے لیے اللہ کو گواہ بنا رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الد الخصام، یہ شخص بڑا جھگڑالو، منکر حق کا دشمن، حق سے جھگڑنے والا ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، تولا کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہاں گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے بندوں کی بہتری کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پہ اللہ گواہ ہے، لیکن ہے سخت جھگڑالو، منکر حق سے جھگڑنے والا۔ اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں وہ پلٹتا ہے، تولا وہ پلٹتا ہے تو پھر زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ اور دوسرے معنی ویسا تولا کے کیے گئے ہیں کہ جب اسے زمین میں ولایت ملتی ہے، زمین میں اقتدار حاصل کر لیتا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ شروع میں جو بات کر رہا تھا، اللہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ان کی گفتگو تمہیں حیرت میں ڈال دے گی، اور وہ اپنے دل کی بات پہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہوں گے، لیکن وہ ہیں الد الخصام، اور جب ان کو زمین میں اقتدار اور اختیار حاصل ہو جاتا ہے، یہ گفتگو اس لیے کر رہے تھے کہ زمین کے اقتدار اور اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اس اقتدار اور اختیار کو ہاتھ میں لینے کے بعد یہ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوگا، اور وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصل اور نسل کو وہ ہلاک کر ڈال رہا ہو۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، فساد نہ پھیلاؤ، ہلاکت کا یہ سلسلہ روک دو، تو گناہ اس کو عزت گناہ پہ آمادہ کر لیتا ہے، اس کی شان و شوکت اس کو اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اور اللہ اس کا انجام بتلاتا ہے
فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وبئس المہاد، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک کردار بیان ہوا ہے 3 آیات کریمہ میں۔ پھر ایک آیت میں اس کا الٹ کردار، اللہ کو مطلوب کردار، کامیابی کا کردار بیان ہوا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضامندی کے بدلے۔ اللہ کی رضامندی پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے، اپنی جان، اپنی مال، اپنے اوقات، اپنی اولاد، جو کچھ بھی اس کے بس میں ہے وہ اللہ کی رضامندی پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ان بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ ان 2 کرداروں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومنین سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، السلم میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور السلم کا ترجمہ کیا جاتا ہے اسلام۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے زندگی اختیار کرے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ الاسلام کی تھوڑی سی تشریح تو یہاں ہمیں مل جاتی ہے کہ ہمیں جو ہدایت ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس الاسلام سے کیا مراد ہے، لیکن اس کی مزید تشریح بھی قرآن مجید کے 2 مقامات سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سورۃ البقرہ کا 4واں رکوع ہے، جس میں انسان کی تخلیق کا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ملائکہ کے سامنے اپنا یہ منصوبہ پیش کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے، خلافت کیا ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے 2 معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی اس کے نیابت کے ہیں، اور دوسرے معنی جان نشینی کے، نیابت اور جان نشینی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام ہے مثنوی اسرار و رموز، جس کے 2 حصے ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ پہلے حصے میں علامہ مرحوم نے خودی کی تربیت کا درس دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں خودی کی تربیت کیسے ہوگی، اور اس میں انہوں نے خودی کی تربیت کے 3 مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ اطاعت، تابعداری، فرمان برداری۔ دوسرا مرحلہ ضبط نفس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی قوتوں کو، صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع لانا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے نیابت الہی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خلافت کے پہلے معنی بیان فرما رہے ہیں، نیابت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی تربیت کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اطاعت، دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، اور تیسرا مرحلہ ہے نیابت الہی۔ اور خودی کی اس تربیت کے بعد پھر اس خودی کو اجتماعیت پہ قربان کرنا، رموز بے خودی۔
خودی کی تربیت کے بعد اس خودی کو اجتماعیت پہ قربان کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ حقیقت میں خلافت ہے۔ خلافت کے پہلے معنی کیا ہے؟ نیابت، اور نیابت الہی، زمین پر انسان اللہ کا نائب ہے۔ اللہ نے آدم کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ اسی کو کہتے ہیں۔ اور اس خلافت کو سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں امانت کہا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پہ اور زمین پہ اور پہاڑوں پہ پیش کیا، فابین ان یحملنھا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منھا، اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے، بہت باری ذمہ داری اس نے اپنے اوپر اپنے کاندھوں پہ لاد رکھی ہے، لیکن اس کے تقاضے بھول جاتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے سعی نہیں کرتا، اس لیے ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اور جو اس کو پورا کرے ظلم اور جہل سے وہ پھر بچ جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ امانت کہا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے سامنے اپنا یہ منصوبہ پیش کیا کہ میں تمہیں اختیارات دے رہا ہوں، اختیارات کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلا رہا ہوں اور قانون بھی دے رہا ہوں، لیکن تمہیں یہ اختیار ہوگا، چاہے اس قانون کے مطابق استعمال کرو چاہے اس کے خلاف استعمال کرو، نتیجہ دونوں کا مختلف ہوگا۔ اللہ کے قانون کے مطابق اختیارات کو استعمال کرنے کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف اختیار استعمال کرنے کے نتیجے میں تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اب تمہارا کام ہے، آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان آگے بڑھا اور کہہ دیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ انسان خلیفہ بن گیا، زمین پر اللہ کا نائب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو غیب کے پردوں میں چھپا لیا اور انسان کو اختیارات سے مالا مال کر دیا، اور انسان پھر دیکھتا ہے کہ وہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مستور ہے پردوں کے پیچھے، غیب کے پردوں میں، اور انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور صحت اور بہت کچھ ہوتا ہے، صلاحیت، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ اصل نہیں ہے، وہ نائب ہے، وہ اختیارات کا حقیقی مالک نہیں ہے، بلکہ یہ اختیارات کسی اور کے تفویض شدہ ہیں، اور جس نے اختیارات دیے ہیں وہ ایک دن ان اختیارات کے بارے میں پوچھے گا۔ اور یہ خلافت اور یہ امانت، اسی کو الاسلام کہتے ہیں، اس کو الاسلام کہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے، اور اس کو السلم کہا گیا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سلم میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پوری زندگی کو اس کے تحت لے آؤ، زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی حصہ یہ تمہارا اللہ کے دین سے باہر نہیں ہونا چاہیے، پورے کا پورا دین، یہ پوری زندگی کو دین کا تابع بنا دو، اور پورے کے پورے دین کو اختیار کر لو اپنی زندگی میں۔ یہ انسان کی حیثیت اور اللہ کی طرف سے قانون، اور پھر اس کائنات کے اندر انسان کی خصوصی حیثیت، یہ الاسلام اور یہ السلم پوری کائنات کا دین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، افغیر دین اللہ یبغون،
کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اور نظام ڈھونڈ رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اس کا تابع فرمان بن گیا من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا تابع فرمان ہے۔ پوری کائنات کی ساری مخلوق اور کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ اللہ کا تابع فرمان ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر انسان کو ایسا بنایا کہ اس کے زندگی کے دو حصے کر دیے۔ یہ ہمارے دستور میں، جماعت کے دستور میں دفعہ 3 درج ہے۔ دفعہ 3 میں عقیدہ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، اور اس عقیدے کے 2 اجزاء ہیں۔ اس کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کی تشریح ہے۔ اس کی مختصر تشریح عرض کرتا ہوں، باقی تشریح آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ اللہ تعالی خالق ہے، رب اور پروردگار ہے، مالک ہے، اور تشریع اور تکوینی حاکم ہے، اور اس کسی حیثیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس میں تشریع کے اندر یہ چوتھی بات جو بتائی گئی کہ وہ تشریع اور تکوینی حاکم ہے یعنی اللہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، اور جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے اس چیز پہ اسے مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ روسٹرم جس نے بنایا پوری دنیا دنیا کا ہر قانون تسلیم کرتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اس کا مالک جس نے بنایا ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک بھی ہے، اور اس کو اختیار حاصل ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ کرے وہ کر سکتا ہے۔ اسے چاہے استعمال کرے، اسے چاہے ہدیہ دے دے کسی کو، اسے چاہے فروخت کر دے، اسے چاہے توڑ دے۔ اور اگر وہ توڑنے لگے اور میں اعتراض کروں کہ بھائی اچھا خاصا روسٹرم ہے، کیوں توڑ رہے ہو، تو آپ سب مجھے کہیں گے کہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ یہ اس کا خالق ہے، اس کو اختیار ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ کرے کر سکتا ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق کو مکمل اختیار ہے کہ اپنے مخلوق کے ساتھ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ درمیان میں آ کڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ذات، بڑی مہربان ذات ہے، بڑا مہربان خالق ہے۔ خالق صرف خالق ہی نہیں ہے، دنیا کے مجازی خالق تو بنا لیتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ خالق بھی ہے، اور خالق کے بعد رب اور پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، رقیب ہے۔ اور جو خالق ہے اور رب اور پروردگار ہے، مالک بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو خالق ہے، رب اور پروردگار ہے اور مالک ہے، حاکم بھی وہی، حکم اسی کا چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، اس کے مقابلے میں کسی کا حکم بھی نہیں چل سکتا۔ یہاں پہ اصل میں ایک فرق واقع ہو جاتا ہے انسان میں اور دوسری مخلوق میں۔ دوسری مخلوق بھی تابع فرمان ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی تابع فرمان ہے۔ لیکن یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو اختیارات دے دیے ہیں اور اس کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر اختیار استعمال کرنے کا قانون دے دیا ہے،
اور پھر بتا دیا ہے کہ اس قانون کے مطابق اختیار استعمال کرو گی تو یہ نتیجہ، اس کے خلاف استعمال کرو گی تو یہ نتیجہ، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ ایک فرق واقع ہو جاتا ہے انسان میں اور دوسری مخلوق میں، اور تشریعی حاکمیت اور تکوینی حاکمیت میں۔ یہ دستور کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رب اور پروردگار ہے، مالک ہے، اور تکوینی اور تشریعی حاکم ہے۔ تشریعی حاکم بھی ہے اور تکوینی حاکم بھی ہے۔ یہ تکوینی حاکم کیا ہے اور تشریعی حاکم کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تکوینی حاکم کون و مکان کا حاکم وہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا تابع ہے، اور کوئی بھی اس کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور یہ جبر کا دائرہ ہے۔ ہر مخلوق مجبور ہے کہ اللہ کا حکم وہ مانے، اور جبر کے اس دائرے میں یہ انسان بھی مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں، اور وہ ان قوانین کا تابع ہے۔ ان میں سب سے پہلا قانون جو ہے وہ موت اور حیات کا قانون ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ پہلے موت کا ذکر آیا، پہلے کس کا ہے؟ خلق الموت، پہلے موت کا ذکر آیا۔ زندگی کا کیوں نہیں آیا؟ پہلے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پہلے موت ہے۔ اس زندگی سے پہلے موت کا ایک عالم گزر چکا ہے، اور اس موت کے بعد پھر یہ زندگی آئی ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر موت ہے۔ یہ تین چیزیں تو ہمارا مشاہدہ ہے۔ زندگی سے پہلے عدم، موجود نہ ہونا، پھر زندگی اور پھر موت، یہ تین چیزیں یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن موت کے بعد کیا ہوگا، اس میں لوگ شکوک اور شبہات میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت۔ اس موت، زندگی اور موت کا قانون اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان مجبور ہے، جو وقت انسان کی پیدائش کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ نہ ایک سیکنڈ پہلے پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد میں پیدا ہو سکتا ہے۔ جو لمحہ مقرر ہے اسی لمحے وہ پیدا ہوگا، اور پھر زندگی کی جو مہلت اللہ نے مقرر کی ہے اتنا ہی وہ جیے گا، نہ ایک سیکنڈ بڑھ سکتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ کم ہو سکتا ہے۔ اور پھر موت کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی وقت وہ مرے گا، نہ ایک سیکنڈ پہلے مر سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ موت اور حیات کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے انسان مجبور ہے کہ اسی پہ عمل کرے۔ کوئی بھی انسان، اس کے بعد پھر انسان کے وجود کے لیے اللہ نے قانون بنائے ہیں۔ ہاتھ کے لیے قانون ہے پکڑنا، پاؤں کے لیے قانون ہے چلنا، دماغ کے لیے قانون ہے سوچنا، آنکھ کے لیے دیکھنا، کان کے لیے سننا، ناک کے لیے سونگنا، ہوا لینا، زبان کے لیے چکھنا، اور منہ اور زبان کے لیے کھانا۔ اور پھر اندر کے اعضاء ہیں، دل کے اپنے قانون ہیں، پھیپھڑے، گردے، جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کے لیے اللہ نے قوانین بنائے ہیں، اور ہر انسان مجبور ہے کہ وہ ان قوانین کی پابندی کرے۔ ان میں سے کسی بھی قانون کا کوئی انسان بھی خلاف نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کے اندر پھر ایک اور قانون بنا دیا۔ ہاتھ کے لیے قانون ہے پکڑنا، کام کرنا، بعض کام اللہ نے حلال قرار دی اور بعض کو حرام۔ پاؤں کے لیے قانون ہے چلنا، بعض کاموں کے لیے چلنا جائز ہے اور بعض کاموں کے لیے چلنا ناجائز۔ آنکھ کے لیے قانون مقرر کیا دیکھنا، بعض چیزوں کا دیکھنا روا ہے اور بعض چیزوں کا دیکھنا ناروا ہے۔ یہ حلال و حرام، جائز و ناجائز، روا اور ناروا، یہ اصل میں تشریعی حکم ہے۔ انسان کا پیدا کرنا، زندہ رہنا، مرنا، اس کے وجود کے لیے جو قوانین ہے اس کے مطابق اس وجود کا استعمال، یہ تو تکوینی حاکمیت تھی، اس کا ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے پھر جائز اور ناجائز، روا اور ناروا، حلال اور حرام کی جو تمیز مقرر کر دی اور انسان کے وجود کے مختلف اجزاء کو اس میں استعمال کرنا، یہ اصل میں اللہ کی تشریعی حاکمیت ہے۔ اور الاسلام کے معنی یہ ہیں کہ انسان دائرہ جبر میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے، اختیار کے دائرے میں بھی رضاکارانہ طور پہ خود وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے۔ اس کو کہتے ہیں الاسلام۔ اور یہ فرمان برداری جب اللہ کے تمام احکامات کی ہو تو اس کو پھر کہا جاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا۔ اور جو جہاں نافرمانی کرتا ہے وہ پھر انحراف کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے دین میں، السلم میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ ایک طرف انسان کو زمین پر بھیجا اور انسان کے ساتھ ساتھ اس کا دشمن شیطان بھی بھیج دیا۔ اور قرآن مجید میں 7 مقامات پہ یہ واقعات ذکر ہوئے۔ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اختیارات دیے، اختیارات استعمال کرنے کا قانون بنا کے دیا۔ دوسری طرف شیطان نے کہا، شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا اور تجھے حکم دیا اور تو انکار کرتا ہے کیوں؟ وہ کہتے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ، تجھے رجیم، ملعون، دھتکارا ہوا، پٹکار پڑی تیرے اوپر۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب، یہ جو تو نے اسے فضیلت دی مجھ پہ، مجھے مہلت دے اور میں ثابت کروں گا کہ یہ اس مقام کا لائق نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا جا، تجھے مہلت ہے۔ اور ایک طرف انسان کو بھیجا زمین پر، دوسری طرف شیطان کو ساتھ لگا دیا۔ اور شیطان نے وعدہ لیا کہ مجھے قیامت تک مہلت ملے گی۔ اللہ نے مہلت دے دی ہے لا یوم الوقت المعلوم، اور کشمکش برپا ہوئی۔ اور اسی کشمکش کے اندر اصل میں کامیابی اور ناکامی کے راستے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے۔ اس جماعت میں سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام پہ اپنا کلام نازل کیا اور ان کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ انسانیت کے سامنے عمل کا نمونہ پیش کرے۔ عقیدے کا دوسرا جز کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جسے اللہ نے اس بات پہ مامور کیا ہے، اس پہ اپنا کلام نازل کیا ہے
کہ وہ اس کلام کے مطابق اس کے بندوں کے سامنے عمل کا نمونہ پیش کرے، اور بندوں کو حکم یہ ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ یہ عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ کے معنی یہ ہے۔ اب یہ کشمکش ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرر ابولہبی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلے چانٹے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بنی آدم کو اللہ کے فرمان برداری کے راستے سے، خلافت کے راستے سے، امانت کے راستے سے، اسلام کے راستے سے برگشتہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے راستے پہ ان کو ڈال دے۔ شیطان اس میں لگا ہوا ہے اور یہ قیامت تک کشمکش چلتی رہے گی۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ دو روح ہیں، دو چپے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس میں سے کسی ایک کرنٹ کو، رو کو مکمل طور پہ فنا کی گھاٹ نہیں اتارا جاتا، کبھی ایک توڑا غالب آتا ہے اور کبھی دوسرا غالب آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ قیامت تک چلتے رہے ہیں۔ اور یہ کشمکش ہے حق اور باطل کی، ایک طرف رحمانی تحریک ہے اور دوسری طرف شیطانی تحریک ہے۔ یہ اس کشمکش کے لیے انسان کو پیدا کیا اور اس کشمکش میں انسان کی کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کلّا دشمن ہے۔ دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو شخص دشمن کو اپنا دوست سمجھ لے وہ تباہی کی گھاٹ اترتا ہے۔ دشمن مضبوط ہو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کمزور دشمن کو اگر کسی نے اپنا دوست بنا لیا تو اس کا مقابلہ اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان تو اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اس نے دشمنی کرنی ہے، لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ بسا اوقات اپنے دشمن کے جال میں آ جاتا ہے اور اس کو دوست سمجھنے لگتا ہے اور وہ تباہی کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ دنیا میں بھی شیطان انسان کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ اس کو نافرمانی میں بہت دور لے جاتا ہے اور پھر اس کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے کہ آگے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور قیامت کے روز بھی سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ۔ قیامت کے روز شیطان یہ کہے گا انسان سے جب فیصلہ چکا دیا جائے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تو اللہ کا وعدہ حق تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت قبول کی، اور اب نہ میں تیری چیخ اور پکار سن سکتا ہوں نہ تم میری چیخ و پکار سن سکتے ہو۔ فیصلہ چکایا جا چکا ہے، قیامت کے روز پہ وہ بری ذمہ ہوگا۔ شیطان کا یہ کام ہے، شیطان کے اس بندے سے بچنے کے لیے ہماری یہ تحریک ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کردہ اس تحریک کو آگے لے جانا، اس میں شامل رہتے ہوئے اپنے آپ کو بھی شیطان کے جال سے محفوظ رکھنا، دوسرے بنی آدم کو بھی اس میں ساتھ شامل کرنا اور آگے بڑھنا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تام لے سکی۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو گمراہی میں ڈال دے اور پھر مایوس کر دے، اور رحمانی تحریک کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو امید دلائے
اور توبے کا دروازہ کھلا ہے، توبے کے راستے پہ ڈالے اور شیطان کے اس سے اس کو نکالے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اس مضمون کے آخری دو آیات 204 سے 210 تک، آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم، اگر تمہارے قدم پسلے، اگر تم پسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس بینات، واضح دلائل، روشن دلائل آ گئے، انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سیرت اور سنت، عملی نمونہ، یہ سب کچھ آنے کے بعد، یہ بینات آنے کے بعد اگر تم پسل گئے، فَعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے اس کا وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، لیکن اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ صرف طاقت اور قوت ہی کا مالک نہیں ہے، حکمتوں کا مالک بھی ہے، دانائی کا مالک بھی ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کا دربار، قیامت کی عدالت یہ لگے، اللہ کا دربار ہو اور پوری مخلوق کڑی ہو، انسانیت ساری کی ساری کڑی ہو، اور وہاں فیصلے ہونے لگے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ملائکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا دربار لگا دے اور اس وقت تو پھر ایمان اور عمل صالح کا موقع نہیں ہوگا۔ ایمان اور نیک عمل کا موقع تو اب دنیا میں ہے۔ اس وقت جب کہ اللہ نے اپنی ذات کو غیب کے پردے میں چھپا رکھا ہے، انسان اپنے ضمیر کی بات سنے، اپنے عقل کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اس کائنات پہ، اپنے وجود پہ سوچے اور اس کے نتیجے میں حقیقت تک پہنچے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس انتظار میں ہے کہ موت کے بعد، تو موت کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، یہاں امتحان لیا جا رہا ہے، مکمل جزا اور سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرمین کو اپنے قوت کا تھوڑا سا مظاہرہ کرواتا ہے جب مجرم اپنے جرم جرائم میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن مکمل جزا اور سزا یہاں نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مجرم پکڑا جائے، اسے کہ حوالات میں ڈال دیا جائے، عدالت کا فیصلہ بھی باقی ہے۔ اور اللہ کی یہ پکڑ ہوتی ہے جب جرائم کا سلسلہ دراز ہوتا ہے، اور وہ شاعر کہتا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، لیکن یہ مکمل سزا نہیں ہوتی، اصل سزا پھر آخرت میں ہوگی۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو، موت کی ہچکی سے پہلے سیدھا راستہ اختیار کر لو، توبہ کر لو، اپنے گزشتہ گناہوں پہ نادم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور نیکی کا راستہ آسان بناتا ہے۔ اور یہ اسلام میں، اللہ کے دین میں پورے کا پورا داخل ہونا، اپنی زندگی کو مکمل طور پہ اللہ کے دین کا تابع بنانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ خلافت کے ایک معنی تو میں نے بیان کیے، دوسرے معنی بھی عرض کرتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے معنی تو بیان کیے تھے، کیا؟ نیابت الہی۔ دوسرے معنی اس کے جانشینی کے ہیں۔ دوسرے معنی بتائے تھے جانشینی۔ جانشینی کیا ہے؟
ایک نسل جا رہی ہے اور دوسری نسل آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ آخری نسل آ جائے گی اور سارا میراث جو ہے یہ ایک ذات کے لیے رہ جائے گا، وہی وارث ہوگا سب کچھ کا۔ وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کا میراث اسی کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل، اور ہمارے سامنے یہ تاریخ پڑی ہے، قرآن مجید میں اس پہ دلائل دیے گئے ہیں، اور قوموں کی تباہی کے دو بڑے اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام آئے، انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کا حکم سنایا اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ انبیاء کے بعد سے انکار کرنا، اور دوسری بات یہ ہے تباہی کا دوسرا سبب کہ وہ اسی دنیا پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے یہی سمجھا کہ بس یہ دنیا یہ کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں، اسی پہ ایمان لے آئے، اور بس دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت حاصل کرنا، اسی کی طرف ان کی توجہ رہی۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت کے دن کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ کیا ہم انسانوں کے پیچھے چلیں گے، اور دوسری کہ آخرت کے دن کے کیا ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ یہ دو اسباب تھے تباہی کے، دنیا میں قومیں تباہ ہوئیں، فنا کی گھاٹ اتری۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم جتنی مہلت ہے، اجل ہے، اس میں بہترین زندگی گزاریں، ان دو اسباب پہ عمل کرنا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، آخرت کا یقین کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، دنیا کی زندگی کا ہم نے جواب دینا ہوگا۔ یہ پھر وہ اسباب ہوں گے کہ ہم دنیا میں ہمیں جتنا مہلت عمل ہے، جو اجل ہے، بہترین طریقے سے گزاریں، اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو روشن چہروں کے ساتھ اللہ کی دربار میں حاضری ہوگی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں اور دنیا میں وہ نظام برپا کریں جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برپا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔